السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، میں ہوں محمد آفتاب احمد اشرفی، حاضر خدمت ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام دینی و فقہی مسائل کو لے کر۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا مفتی نذر الباری اشرفی جامعی صاحب قبلہ، جن سے آج ہم کچھ مسائل شرعیہ کے بارے میں دریافت کریں گے۔ ہاں تو مفتی صاحب، ہمارا سوال ہے آپ سے پہلا کہ لاحق کا حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لاحق یہ مقتدی کی ایک قسم ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ایک گزشتہ پروگرام میں اس کی پوری تفصیل بیان کی تھی کہ لاحق اور مدرک، مسبوق اور لاحق مسبوق وغیرہ کے تعلق سے مقتدی کے اقسام کو بیان کیا تھا۔ آج آپ کا سوال ہے کہ لاحق کا حکم کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر لاحق کے تعلق سے بتاؤں کہ لاحق ہوتا کون ہے۔ لاحق وہ مقتدی ہے جو امام کے ساتھ شروع سے رہا، یعنی پہلی رکعت بھی وہ پایا، لیکن آگے چل کر اس کی رکعت چھوٹ گئی کسی وجہ سے، وہ انسان لاحق ہوتا ہے۔ لاحق یہ مدرک کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی مدرک وہ جس نے مکمل جماعت کو پایا ہو، تو لاحق کا حکم مدرک کا حکم ہے۔ یعنی جب اپنی فوت شدہ نماز پڑھے گا تو اس میں وہ قرأت نہ کرے گا، اور اگر سہو واقع ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے اس چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھنے میں، تو اس صورت میں سجدہ سہو بھی نہیں کرے گا، اور اپنی فوت شدہ نماز کو وہ پہلے پڑھے گا۔ ایسا نہ ہو کہ امام کے ساتھ پڑھے، پھر جب امام فارغ ہو جائے تو اپنی پڑھے، یعنی امام کے ساتھ وہ شریک ہے، شروع میں نماز اس کی ایک دو رکعت چھوٹ گئی کسی وجہ سے، تو اب جب وہ اس کو خیال آیا، سو گیا تھا، مان لیجئے وہ ایک دو رکعت نکل گئی یا حد سے ہو گیا تھا، گیا وضو کر کے آیا، اب امام کو ابھی اس نے پا لیا جماعت ہی میں، اتنے میں وہ آیا تو جماعت چل ہی رہی تھی، تو ایسی صورت میں اس کو یہ حکم ہے کہ وہ پہلے اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کرے۔ دو رکعت چھوٹ گئی تو دو رکعت پوری کرے، ایک رکعت چھوٹ گئی تو ایک رکعت پوری کرے۔ ایسا نہیں کہ وہ امام کو پایا نماز جماعت ہی میں تو پھر وہ امام کے ساتھ شریک ہو رہا ہے، پھر امام جب سلام پھیر کر کے فارغ ہو جائے تب یہ چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کرے۔ ایسا طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ پہلے وہ ان چھوٹی رکعتوں کو پوری کرے، اب پوری کرنے کے بعد تب بھی امام اگر ابھی جماعت میں ہی ہے، ابھی انہوں نے سلام نہیں پھیرا ہے، تب وہ شریک ہو سکتا ہے، امام کے ساتھ ہو لے گا۔ لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور امام کے ساتھ شریک ہو گیا، پھر وہ اپنی رکعتوں کو پوری کر رہا ہے بعد میں، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ شروع ہوگی، ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ جی مفتی صاحب، ابھی آپ نے لاحق کا حکم بیان فرمایا، لاحق مسبوق کا حکم کیا ہے، اسے بھی بیان فرمائیں۔ لاحق مسبوق یعنی وہ انسان جس کی پہلی رکعت بھی چھوٹ گئی، یعنی پہلے کی ایک دو رکعت چھوٹ گئی اور اخیر کی بھی چھوٹ گئی، بیچ کا حصہ اس نے پایا، یہ اسے کہتے ہیں لاحق اور مسبوق، یعنی وہ لاحق بھی ہے اور مسبوق بھی ہے، تو وہ دونوں کے حکم میں ہے۔ لاحق مسبوق یعنی مدرک بھی ہے، ایک طرح سے مدرک کے حکم میں ہے اور مسبوق کے بھی حکم میں ہے، تو وہ رکعتیں جو بعد میں ان سے چھوٹی اس میں وہ مدرک کے حکم میں ہے، اور جو پہلے چھوٹ گئی تھی شروع کی ایک دو رکعتیں اس میں وہ مسبوق کے حکم میں ہے۔ تو اب جب کہ وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کرنا چاہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ لاحق والا یعنی جو مدرک والی صورت ہے اس کو پوری کرے گا،
مان لیجئے کہ دوسری اور تیسری رکعت کو وہ امام کے ساتھ پایا، چوتھی رکعت اس کی چھوٹ گئی، ادھر پہلی رکعت چھوٹی ہوئی ہے، تو پہلے وہ چوتھی رکعت کو پوری کرے گا، اس کے بعد وہ پھر چوتھی رکعت کو پوری کرنے کے بعد پہلی رکعت کو وہ پوری کرے گا، یعنی لاحق اور مسبوق، پہلے لاحق والا عمل کرے گا، پھر اس کے بعد مسبوق والی صورت کو اختیار کرے گا۔ اب ان تمام صورتوں میں حکم یہ ہے کہ جن چھوٹی ہوئی رکعتوں میں وہ لاحق ہے اس میں اس پر قرأت نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ ہے نہ کوئی دوسری صورت ملانی ہے، چونکہ وہ مدرک کے حکم میں ہے، یعنی گویا کہ وہ اب بھی امام کے پیچھے ہی ہے، اور امام کے پیچھے جو ہوتا ہے اس کے لیے قرأت نہیں ہوتی، چونکہ اس تعلق سے احادیث موجود ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہوتی ہے، قرأت الامام لہو قرأت، ایک حدیث پاک بھی ہے کہ اگر امام قرأت کر رہا، امام تو چونکہ قرأت کرنا ہی ہے تو پھر اب مقتدی کو قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مقتدی وہ خاموشی کے ساتھ ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کو وہ پوری کر لے گا۔ اب وہ جو مسبوق ہو گیا تھا، ایک دو رکعت جو پہلے کی چھوٹ گئی تھی، اب وہ اسے ادا کرے گا، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس میں جیسے مسبوق پر جو حکم نافذ ہوتا ہے وہی حکم اس پر نافذ ہوگا۔ مثلا اگر اس کی 2 رکعت چھوٹ گئی تھی، باقی آخر کی سب رکعتیں اس نے پا لیا، 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، آخر کی ساری رکعتیں اس نے پا لی، تو حکم یہ تھا کہ جب امام سلام پھیرے تو پھر یہ مسبوق جو ہے اٹھے اور اپنی نماز کو پوری کرے، اس میں قرأت بھی کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سورت بھی ملانا ہے، تو اس صورت میں بھی ایسے ہی وہ کرے گا۔ یہ ہے لاحق مسبوق اور لاحق کے احکام۔ تو جو لاحق ہوں گے، خلاصہ کلام اس کا یہ ہوا کہ جو لاحق ہیں وہ مدرک ہیں، اور جو مسبوق ہیں انہیں وہ احکام بجا لانے ہیں جو ایک مسبوق کا احکام ہوتا ہے۔